السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے محترم بھائیوں، دوستوں، عزیزوں، اللہ رب العزت نے ہم پر بہت بڑا احسان فرمایا کہ ہمیں شعبان المعظم جیسا عظیم مہینہ نصیب فرمایا۔ یقیناً شعبان المعظم کے چاند نکلنے سے پہلے کئی لوگ قبروں کے اندھیروں میں چلے گئے، کفن پہن کر خاموش ہو کر سو گئے، لیکن یہ ہمارے رب کا ہمارے اوپر بہت بڑا احسان ہے کہ اللہ رب العزت نے ہمیں شعبان المعظم کا مہینہ صحت کے ساتھ، عافیت کے ساتھ نصیب فرمایا۔ شعبان المعظم میں 15ویں شب کو ایک خاص حیثیت حاصل ہے، جسے لیلۃ البرات کہتے ہیں، شب بارات کہا جاتا ہے عام لفظوں میں۔ یہ رات جس سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی اتنی بات تو ثابت ہے حدیث کی کتابوں میں کہ آپ علیہ السلام اس رات کو جنت البقیع میں گئے اور وہاں جا کر دعا فرمائی، اور صرف زندگی میں ایک بار ہی گئے۔ آپ اس بات کو یاد رکھیے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے طریقے پر عمل کرنا، طریقہ وہی ہو جو حضور نے اپنایا ہو، اس کو شریعت بھی کہتے ہیں، اسے سنت بھی کہتے ہیں۔ اب ہم نے رسم اور رواج بنایا، حضور قبرستان گئے، اما عائشہ فرماتی ہے مجھے بھی خبر نہیں تھی، فرماتی شعبان کی 15ویں شب تھی، میں نے کروٹ لی تو دیکھا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بستر پر نہیں ہے، تو میں اس گمان سے کہ شاید حضور کسی اور بیوی کے بستر پر گئے ہوں یا کسی اور اہلیہ سے ملنے گئے ہوں، میں باہر نکلی تو میں نے دیکھا آپ جنت البقیع سے دعا کر کے واپس لوٹ رہے تھے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام زندگی میں ایک مرتبہ گئے اور اپنے گھر والوں کو بھی نہیں بتایا، لیکن آج ہم اپنی عورتوں کو لے کر اور دوست احباب مل کر جیسے کسی فنکشن پر جایا جاتا ہے، آج ہمارا قبرستانوں میں جانا کچھ اس طرح ہو چکا ہے۔ لہٰذا اگر آپ نے اس حدیث پر عمل کرنا ہے تو وہ یہی ہے کہ رات کو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام جس طرح اکیلے گئے قبرستان جائیں اور دعا کر کے واپس آ جائیں، نہ کہ وہاں پر کھانے کا انتظام کیا جائے، نہ کہ وہاں پر جا کر جشن کا انتظام کیا جائے، چراغاں کا انتظام کیا جائے۔ یہ تمام باتیں بدعات میں شمار ہوتی ہیں، اور حضور نے فرمایا کہ بدعات گمراہی کی طرف لے کر جاتی۔ اس رات کو بالخصوص ہمارے ان پڑھ طبقے میں یہ بات مشہور ہے کہ دال مسور کی پکانی چاہیے، اور ان کا یہ عقیدہ ہے کہ اس رات کو مرنے والے گھروں کو لوٹتے ہیں اور گھروں میں آ کر کچھ پکانے کی عرض کرتے ہیں، کچھ فرمائش کرتے ہیں۔ اس بات کا اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث پاک سے کوئی تعلق نہیں ہے، یہ محض دھوکہ دہی ہے، محض جھوٹ ہے اور فریب ہے۔